السلام علیکم، میں ہوں سائمہ اسحاق۔ عالمی ادب سے آج ایک امریکی افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے تحریر کیا ہے ہربرٹ ہیرس نے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ابو عبد الرحمن نے۔ افسانے کا عنوان ہے مصرعِ ثانی۔ صبح کا وقت تھا، اس لیے شراب خانے میں خاموشی تھی۔ ہاں، شام کو وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت شراب خانے میں صرف 3 افراد تھے، ایک بار کا مالک جیک، دوسرا میں اور تیسرا شخص سڈ کو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر ہم خاموشی سے بیٹھے جام خالی کرتے رہے، پھر بار کے مالک جیک نے اپنے لیے ایک گلاس بھرا اور کاؤنٹر کے پیچھے ہمارے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کل رات مورلے اسٹریٹ پر جوہری کی ایک دکان میں ڈاکہ پڑ گیا۔ ڈاکو کافی تعداد میں سچے موتی لے اڑے، اس نے شرمندگی سے بتایا۔ میں اس معاملے میں بالکل کورا ہوں۔ میں سچے اور نقلی موتیوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔ مجھے ہیرو ویرو کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ مجھے ہے، تیسرے شخص سڈ نے دعویٰ کیا۔ میں بڑی آسانی سے سچے اور نقلی موتیوں میں امتیاز کر سکتا ہوں۔ موتی پہچاننا ایک علم ہے، ایک فن ہے۔ اگر آپ موتیوں کی خصوصیات سے واقف ہو جائیں تو آپ کو اصلی اور نقلی موتیوں میں نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ میں نے پہلی مرتبہ سڈ کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے سے ذہانت کے ساتھ ساتھ دبی دبی عیاری بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ ایک دلچسپ آدمی ہوگا۔ اس کے ساتھ شراب خانے میں کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے، لیکن ایسے لوگوں سے مستقل شناسائی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، میری چھٹی حس جب بھی مجھے کسی خطرے سے متنبع کرتی ہے، وہ خطرہ درست ثابت ہوتا ہے۔ میں نے خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور گفتگو میں شریک ہو گیا۔ میں نے آج تک کبھی موتی نہیں پرکھے، بلکہ میرا خیال ہے کہ میں نے سچے موتی کبھی دیکھے ہی نہیں۔ اچھا، جیک نے کاؤنٹر سے ہٹتے ہوئے کہا۔ میں ابھی چند سچے موتی لا کر دکھاتا ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ موتیوں کا ایک ہار لے کر آیا۔ میں یہ ہار ایک محفوظ ترین جگہ رکھتا ہوں، جیک نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے کسی قسم کا خیال دل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی جواباً مسکرایا۔ میں نے سڈ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ شاید اس میں مزاح کی حس کی کمی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی چمک میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے۔ کچھ دیر تک وہ موتیوں کا ہار نظروں ہی نظروں میں تولتا رہا، پھر بولا، کیا میں اسے ایک نظر قریب سے دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے ہار کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ جیک نے ہار سڈ کے ہاتھ میں دے دیا۔ سڈ اسے انہماک سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے جیک سے کہا، تمہارا خیال صحیح ہے، اس ہار میں یقیناً سچے موتی جڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ہار تمہاری بیوی کا ہے؟ نہیں، جیک نے بتایا، یہ ہار ایک لڑکی کا ہے اور مجھے اس لڑکی کی تلاش ہے۔ کس لڑکی کا ہے یہ؟ میں نے سوال کیا اور سڈ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی متجسس نظر آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس ہار اور اس کی مالکہ کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتا دوں، جیک نے ہماری جستجو اور دلچسپی پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چند ماہ قبل کی بات ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تفریحی دورے پر اسپین گیا تھا۔ ہمیں یہ موقع خاصی مدت بعد ملا تھا، وہ بھی اس طرح کہ میرا ایک بیٹا ہے ہیری، وہ نیوی میں ملازم ہے۔ ہیری چھٹی پر آیا ہوا تھا، اس کے آنے سے مجھے فرصت مل گئی۔ میری غیر موجودگی میں اس نے میکدے کا کام سنبھال لیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اسپین میں تھا کہ یہاں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک روز ایک لڑکی شراب خانے میں آئی۔ میرے بیٹے ہیری کے بقول وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ اس کا سراپا نہایت پرکشش تھا، مگر وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہیری نے اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام این ہے۔ این اس شہر میں اجنبی تھی اور ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہیری کو یہ باتیں بتاتے بتاتے وہ ایک دم رونے لگی۔ ہیری نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، وہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ این نے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بتایا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کا منگیتر ایک بحری جہاز پر ملازم ہے۔ اپنے منگیتر سے این کی اسی شہر کے ساحل پر ملاقات مقرر ہوئی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ منگیتر کا جہاز یہاں نہیں آیا ہے، بلکہ وہ ایک دوسری بندرگاہ پہ رکا ہوا ہے۔ نیز 2 دن بعد جہاز یہاں آئے بغیر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو جائے گا، اس لیے جہاز کی روانگی سے قبل اسے ہر قیمت پر اپنے منگیتر کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی اور گلوگیر لہجے میں بولی،
میرے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، میں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہیری اس کی رودات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے این کو کچھ رقم قرض دینے کی پیشکش کی، مگر این کی خودداری نے اسے قرض لینے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ اس نے یہ ضرور کہا کہ اگر اس کی کسی چیز کو گروی رکھ لیا جائے تو وہ قرض لینا گوارا کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گلے سے یہ ہار اتارا اور ہیری کو دے دیا۔ ہیری کو اس ہار کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں ہار اسے اچھا لگا۔ یوں بھی اس کا اصل مقصد تو لڑکی سے تعاون کرنا تھا، لہٰذا اس نے 60 پاؤنڈ این کو دے دیے۔ جیک چپ ہو کر ہم دونوں کو تکنے لگا۔ اسے امید تھی کہ اب ہم میں سے ایک اس سے کوئی سوال ضرور کرے گا۔ جیک کی توقع پوری ہوئی۔ سڈ نے پوچھا، کیا پھر وہ لڑکی اپنا ہار لینے واپس نہیں آئی؟ اب تک تو نہیں آئی ہے، جیک نے بتایا، لیکن جاتے وقت اس نے کہا تھا کہ اس ہار سے اسے نہایت جذباتی وابستگی ہے، کیونکہ کسی زمانے میں یہ ہار اس کی ماں پہنتی تھی۔ میرا خیال ہے، جیک نے کہا، کہ ایک نہ ایک دن وہ یہ ہار لینے ضرور آئے گی۔ جیک ہنسا۔ جب میرے بیٹے نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا تو میں سمجھا تھا کہ یہ لڑکی یقیناً ہیری کو بے وقوف بنا گئی ہے۔ ایسے واقعے ہوتے رہی رہتے ہیں، کیا دنیا میں فریبیوں اور دھوکے بازوں کی کمی ہے؟ بہرکیف ہار کئی دنوں تک ادھر ادھر پٹکتا رہا۔ پھر ایک دن ایسے ہی کسی خاص ارادے کے بغیر میں یہ ہار اپنے ایک دوست کے پاس لے گیا۔ میرا وہ دوست ہیرو، نگینوں اور زیورات وغیرہ کا ماہر ہے۔ اس سلسلے میں اس کی رائے مستند سمجھی جاتی ہے۔ اس نے ہار کے موتیوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد مجھے بتایا کہ یہ ہار 60 پاؤنڈ سے کہیں زیادہ قیمت کا ہے۔ سڈ نے فخر سے کہا، میں نے تو موتی دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل سچے موتی ہیں۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ این اپنا ہار واپس لینے ضرور آئے گی۔ ویسے تو اب تک میں اس سے خود رابطہ قائم کر لیتا، لیکن میرا بیٹا اس سے اس کا پتہ لینا بھول گیا تھا، جیک نے کہا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر میں شراب خانے سے نکل آیا۔ سڈ بھی باہر آ گیا تھا۔ چند ہفتوں بعد پھر شراب خانے جانے کا اتفاق ہوا۔ شراب خانہ بند ہونے کا وقت تھا، اس لیے سناٹا سا تھا۔ میں نے شراب خانے کے مالک جیک سے کہا، جیک ذرا جلدی سے ایک جام بھر دو، اور ہاں اس سے پہلے ایک بات تو بتاؤ، کیا وہ لڑکی این اپنا ہار لینے آئی تھی؟ جیک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ ہاں آئی تھی، اور میری توقع کے مطابق بے حد حسین تھی۔ وہ انتہائی اخلاق سے ملی۔ اس نے میرے بیٹے ہیری کی خیریت دریافت کی اور مجھ سے کہا کہ جب ہیری چھٹیوں پر یہاں آئے تو میں اس کی طرف سے اس کا شکریہ ادا کر دوں۔ پھر اس نے 60 پاؤنڈ دیے اور ہار واپس لے لیا۔ ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، اس کا میں نے جیک سے اظہار کیا۔ تمہیں یاد ہے جیک، جب تم نے یہ واقعہ سنایا تھا اس دن ایک اور شخص بھی یہاں بیٹھا تھا، اس کا نام سیڈ تھا۔ وہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اس کی آنکھوں سے مکاری جھلکتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو لڑکی تم سے ہار لے گئی ہے اسے سیڈ ہی نے بھیجا ہو تاکہ این کا بیش قیمت ہار صرف 60 پاؤنڈ میں اس کے ہاتھ لگ جائے؟ جیک کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ ہاں میرا خیال ہے کہ آنے والی لڑکی کو اسی نے بھیجا تھا، لیکن بیچاری سچے موتیوں کا وہ ہار نہیں لے گئی جو میں نے تمہیں دکھایا تھا۔ میرا دیا ہوا ہار ایک معمولی سا ہار تھا، اس میں سچے موتیوں سے ملتے جلتے نقلی موتی پروئے گئے تھے۔ تم نے الٹی اسے چوٹ دے دی جیک، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قصہ دراصل یہ ہے، جیک نے بات جاری رکھی، جس وقت اس نے شراب خانے میں قدم رکھا تھا میں اسی وقت پہچان گیا تھا کہ یہ سیڈ ہے۔ خود اس نے مجھے یاد نہیں رکھا تھا۔ کسی زمانے میں وہ خالی پڑی ہوئی دکانوں میں مختلف چیزیں نیلام کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں اس نے میرے ہاتھ چند موتی نہایت قیمتی بتا کر 50 پاؤنڈ میں فروخت کیے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ موتی تو نقلی ہیں۔ اب اسے وہی موتی واپس مل گئے ہیں اور میرے 50 پاؤنڈ جمع 10 پاؤنڈ سود کے مجھے وصول ہو گئے ہیں، اور سچے موتیوں کا جو ہار میری بیوی کا ہے وہ اس وقت بھی میرے سیف میں موجود ہے۔ گویا این نامی لڑکی کا واقعہ فرضی تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جیک کھلکھلا پڑا۔ بالکل، اس کے علاوہ میں ہیری نام کے کسی لڑکے کا باپ بھی نہیں ہوں، میں لاولد ہوں۔ خیر چھوڑو، تم گلاس خالی کرو ذرا جلدی، تاکہ میں شراب خانہ بند کر سکوں۔